الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 37 تک مجموعی طور پر 18 آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 دفعہ اہل ایمان کو اس کے خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ مخاطب فرمایا ہے۔ نمبر 2، اہل ایمان کو پہلی بات یہ کہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔
دوسری بات ارشاد یہ فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں کسی بھی بات کے لیے، کسی بھی عمل کے لیے بلائیں یا منع کریں، فوراً مان لو، اسی میں تمہاری عافیت ہے، ورنہ تمہارا دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ تیسری بات، فتنے سے بچو۔ چوتھی بات، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ پانچویں بات، تم خیانت نہ کرو، نہ اللہ اور اس کے رسول کے حق میں اور نہ ہی اپنے درمیان معاہدات اور امانتوں وغیرہ میں کسی میں بھی خیانت کا معاملہ نہ کرو۔ نمبر 6، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے اور باطل کے درمیان واضح فرق پیدا کر دے گا، اور وہ فرق کامیابی اور ناکامی کا ہے، غلبے اور مغلوبیت کا ہے، فتح اور ناکامی کا ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی طرف سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو تدبیریں انہوں نے اختیار کی تھیں، آپ کو شہید کرنے، آپ کو اذیت اور تکلیف دینے، آپ کو ستانے کے حوالے سے، ان تمام تدبیروں اور تمام تر سازشوں کے تناظر میں سفر ہجرت کی طرف اشارہ کیا، اپنی مدد اور نصرت کو بیان کیا۔ نمبر 8، کفار اور مشرکین کو فوری طور پر جو 14 سال تک سزا نہیں ملی، بلکہ 13 سال تک جو سزا نہیں ملی، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ 8 باتیں ان آیات کریمہ میں ہمارے سامنے بیان ہوئی ہیں۔ اب ہم ان کو تفصیل سے آیات کریمہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو۔ ذرا بات سمجھے گا، یہ جو حکم ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، روگردانی اختیار نہیں کرنا، اس حکم کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پچھلی آیات کو ذہن میں لائیے۔ پچھلی آیات میں کیا کہا گیا کہ مشرکین کو بدر کے میدان میں شکست کیوں ہوئی؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور مخالفت کی وجہ سے، کہ وہ رسول اور رب کی نافرمان تھے، مخالف تھے، تو اللہ نے انہیں ان کی ذلت اور رسوائی اور ناکامی دنیا میں دکھائی۔ اسی بات کو دوسرے انداز میں یوں سمجھایا گیا کہ دیکھو، اس منظر کو ذہن میں لاؤ، اس بات کو ذہن میں رکھو، اور پھر اللہ کے اس حکم کو اپنے لیے حرز جاں بنا لو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے، اس کے سوا میں ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اور یہ جو جملہ کہا گیا نا وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اب اس جملے کو میں سمجھانے کے لیے پہلے اگلی آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھوں گا۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں تم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ نہیں، یہ تم نے نہیں ہے بلکہ ہم نے، یہ میرے پاس جو ترجمہ ہے میں نے اس لیے جان بوجھ کے پڑھا اس کو، تم نے سن لیا، یہ ترجمہ غلط لکھا ہوا ہے، ٹائپنگ میں غلطی ہے، یہ لفظ ہم نے ہے، ٹھیک ہے۔ قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، اور اللہ فرماتے ہیں وهم لا يسمعون، وہ سنتے نہیں۔ غور کیجیے گا، یہ جو آیت کریمہ ہے اس سے اشارہ ہے یہود کی طرف، سابقہ جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک نے اس بات کو سورہ بقرہ میں اور پھر بعد میں سورہ
مائدہ میں اس کو بیان کیا کہ قالو سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، لیکن ہم عملاً اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، نافرمان ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کاش کہ ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا، کاش کہ یہ یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی تو کامیاب ہو جاتے، لیکن انہوں نے یوں نہیں کہا، انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کر لی۔ اللہ پاک نے ان کو بطور مثال بیان کر کے اس سے پہلے یہ بات کہی وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، تم تو سنتے ہو نا، تم تو سنتے ہو۔ یہاں سننے سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، ایک آدمی جسے آپ کچھ سمجھاتے ہیں وہ نہیں سمجھ پاتا، آپ ایک دفعہ سمجھا کے بھیجتے ہیں، وہ مال غلط تیار کر دیتا ہے، پھر وہ آتا ہے آپ کے پاس، آپ اس کی وہ یہ جو ہوتے ہیں نا کپڑے کے کام جہاں ہوزری والے، وہ کہتے ہیں الٹرے نکال دی، ہوتے ہیں آپ کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، وہاں کچھ اور کہتے ہیں شاید، ہاں جی، مطلب وہ کبھی ان کو بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ کی، دوسری دفعہ کی، تیسری دفعہ کی، پھر اس کو کہتا ہے یار تو سنتا نہیں ہے، تو سمجھتا نہیں ہے، تو نے میری بات کو کبھی سنا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ ہمیشہ سنتا ہے، کان اس کے کھلے ہیں، وہ آپ کا لفظ لفظ سنتا ہے، لیکن آپ جو کہتے ہو آپ سنتے نہیں ہو، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ سننا جو عمل کے لیے ہوتا ہے وہ نہیں کرتے آپ، جسے آپ اطاعت کہتے ہیں، جسے آپ فرمانبرداری کہتے ہیں۔ قرآن پاک نے یہاں پر نفس سماعت کی انکار نہیں کیا کہ یہ سن نہیں سکتے، یہ سنتے نہیں تھے، یہ سن نہیں پا رہے تھے، نہیں، بلکہ یہاں وہ سماعت کا انکار ہے جو سماعت بمعنی اطاعت ہے، یعنی اطاعت کے لیے نہیں سنتے، فرمانبرداری کے لیے نہیں سنتے، ورنہ ان کا سننا تو تھا، سمعنا کہتے تھے ہم سنتے ہیں، لیکن وعصینا سال نافرمانی بھی کر رہے ہیں۔ تو یہاں اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہود تو سنتے تھے، لیکن چونکہ وہ اطاعت نہیں کرتے تھے تو ان کا سننا نہ سننا برابر ہے، اس لیے ہم نے کہا وہ سنتے ہی نہ تھے، تم ان کی طرح مت بننا، تم تو سنتے ہو، یعنی تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو، اس لیے آئندہ بھی یاد رکھنا، یہ آئندہ کے لیے حکم ہے، اب تک تو اطاعت ہو رہی ہے نا، آئندہ کے لیے بھی حکم ہے کہ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، تم تو سننے والے ہو، سنو، کبھی نافرمانی مت کرنا، ورنہ جس وقت نافرمانی کرو گے ناکام ہو جاؤ گے۔ اب اگلی بات فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یہ انہی یہود کی مثال دے کر کے اب اگلی بات کہی جا رہی ہے، فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں سے بدتر جانور یا جاندار کون سے ہیں؟ بہرے ہیں، گنگے ہیں، جو کچھ نہیں سمجھتے، جانوروں میں سے بھی بدترین جانور، معنی یہ کہ سب سے ہلکی کوالٹی کے یا سب سے برے جانور صلاحیتوں کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، فرمایا وہ ہیں جو گنگے بھی ہوں اور بہرے بھی ہوں۔ ایک تو جانور کہنا، یہ ان کی الگ پہلے تذلیل، پھر جانور ہونے کے بعد بدترین کہنا، یہ دوسری تذلیل، پھر بدترین میں سے بھی ابتر کہنا کہ جو گنگے اور بہرے ہو، یہ تیسری تذلیل ہے۔ معنی کیا نکلا؟ معنی یہ نکلا کہ جو رب کی بات کو اطاعت کے لیے نہیں سنتا، جو رسول کی بات کو اطاعت کے لیے نہیں سنتا، وہ بدتر ہے، بلکہ ابتر ہے، گنگا ہے، بہرا ہے، اور انسان نہیں، جانور ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا جو سماعت ہوتی ہے، سماعت کی قسمیں ہوتی ہیں، سننا بھی کئی طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر ایک، بعض لوگ سنتے ہیں صرف اور صرف معلومات میں اضافے کے لیے، مقصد عمل نہیں ہوتا، اس سننے نہ سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر دو، بعض لوگ سنتے ہیں سنانے والے پر تنقید کرنے کے لیے، اعتراض کرنے کے لیے، شکوہ شکایت کرنے کے لیے۔ پتہ ہے نا مشرکین مکہ بھی سننے آیا کرتے تھے، کبھی کبھی وہ بھی مجلس میں مطلب سنتے تھے، اور منافقین تو خاص طور پہ مجلس میں بیٹھتے اس لیے تھے تاکہ کوئی بات ملے جس پہ جس کو ہم ہوا دیں۔ تو نمبر دو، وہ سننا جو سنانے والے پر تنقید اور اعتراض کے لیے ہو،
ایسا سننا وبال جان ہے، یہ پہلے سے بدتر ہے، یہ پہلے سے بھی، پہلے والا کیا ہے، صرف سنا، عمل کی نیت نہیں ہے، تو سننا نہ سننا برابر ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوگا، گویا اس کا نقصان نہیں لیکن فائدہ بھی کوئی نہیں۔ اور دوسرا کیا ہے، سراسر نقصان ہے، کیونکہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک لفظ سننا ان کے لیے وبال جان ہے۔ اور نمبر 3، سننا اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے، عمل کے لیے۔ فرمایا یہ سننا نہ صرف مطلوب ہے بلکہ فائدہ مند ہے، اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ بھی نصیب فرماتے ہیں، اس کی طرف آگے اشارہ ہو رہا ہے۔ اب اتنی بات سمجھ آگے جی۔ تو پہلی بات یہ کہی گئی کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، تم ماننے والے ہو، ورنہ ان کی طرح مت بننا جو ماننے والے نہیں، کیونکہ وہ تو جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اب اگلی بات انہی کے متعلق تیسری بات کہی جا رہی ہے، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ۔ فرمایا اگر اللہ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا۔ کیا مطلب ہوا، غور کیجیے گا، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ کو علم ہوتا ان کے اندر خیر کا تو لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ ان کو سناتے۔ یہاں بظاہر تو اللہ کے علم کی نفی ہو رہی ہے، نہیں سمجھ بھائی، بظاہر تو اللہ کے علم کی نفی ہو رہی ہے کہ بھئی اللہ کو علم نہیں، اللہ کو علم ہوتا ان کے اندر خیر کا تو اللہ ان کو سناتے، مطلب اللہ کا علم نہیں۔ جواب اس کا یہ کہ نہیں بھائی، یہاں اللہ کو علم نہ ہونے کا یا اللہ کے علم کی نفی کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے علم سے، اللہ سے علم کی نفی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ خبر دے رہے ہیں کہ ان کے اندر خیر ہے ہی نہیں، اللہ ان کے اندر خیر پاتے، اللہ ان کے اندر خیر کا علم نہیں، خیر پاتے، خیر دیکھتے، یا علم بمانا دیکھنا ہے، ادراک ہے کہ اللہ کو پتہ چلتا کہ ان کے اندر خیر ہے، چونکہ ان کے اندر خیر نہیں، اللہ کے سامنے خیر ظاہر ہوتی اللہ ان کو سنواتے، اللہ ان کو سنوانا وہی معنی میں مراد ہے کہ اللہ ان کو اس طرح کی سماعت نصیب فرماتے جو اطاعت کے درجے میں ہوتی، لیکن چونکہ ان میں خیر نظر ہی نہیں آئی۔ اب اس بات کو، یہ جو بات کہی ہے، اس کو تھوڑا سا اور گہرائی سے سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں مثال سے کہ ایک آدمی جسے آپ سمجھاتے بجھاتے بہت ٹائم لگا دیتے ہیں اور وہ سمجھتا نہیں ہے، ضدی ہو جاتا ہے، انادی ہو جاتا ہے، پھر اناد میں اس قدر آگے نکل جاتا ہے، اناد میں اس قدر آگے نکل جاتا ہے کہ اب وہ آپ کی بات سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہوتا۔ تو آپ کہتے ہیں یار اگر مجھے پتہ ہو نا، اگر مجھے اس بات کا پتہ ہو کہ یہ سنے گا تو میں اس کو ضرور سناؤں، یہ مانے گا میں اس کو ضرور منواؤں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اب وہ ماننے والی صلاحیت ہی مفقود ہو گئی ہے۔ مجھے چونکہ پتہ چل گیا کہ اس کے اندر صلاحیت ماننے والی کیا ہو گئی، مفقود ہو، اس لیے میں اب اس کو سنا ہی نہیں رہا ہوں۔ اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ یہ چونکہ اب خیر ان کے اندر نظر ہی نہیں آ رہی، اور خیر سے مراد یہاں پر کیا ہے، طلب ہدایت، کہ ہدایت کی طلب، ہدایت حاصل کرنے کا جذبہ، ان کے اندر وہ جذبہ ہی نظر نہیں آ رہا، تو اللہ ہدایت دے کیوں؟ کیونکہ اللہ تو خود فرماتے ہیں نا کہ جس کے اندر ہدایت کی طلب نہ ہو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے، اللہ زبردستی تو نہیں جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ معنی ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتے تو اللہ ان کو سننے کی توفیق بخشتے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اسی حالت میں کہ جب خیر ہے نہیں، خیر ہے ہی نہیں، اسی حالت میں اللہ ان کو سننے کی صلاحیت دے بھی دیں، سننے کی صلاحیت یعنی ماننے کا جذبہ ان کے اندر پھر سے لوٹ آئے، ماننے کا جذبہ نہیں، یعنی اطاعت کی صلاحیت پھر سے، ماننے کا جذبہ نہیں، اطاعت کی صلاحیت، خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت پھر سے ان کے اندر لوٹ بھی آ جائے، فرمایا لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، یہ اپنی ضد کی وجہ سے اس سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ضدی ہے، انادی ہے، اس لیے یہ یہاں پر خیر کی طرف قائم رہیں گے نہیں، خیر پر قائم رہیں۔
دیکھیں پہلے جب کسی سے کوئی عداوت ہوتی ہے نا، دشمنی ہوتی ہے، تو اس وقت صلح صفائی بڑی آسان ہوتی ہے، قریب دنوں میں بڑی آسان ہوتی ہے. اچھا 1 2 3 4 5 6 تحفظات ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. لیکن جب یہ صلح، یہ جو جھگڑا ہے، یہ اختلاف یہ بڑھتے بہت حد تک ضد اناد اور ہر درمی تک چلا جائے تو پھر قربتیں پیدا نہیں ہوتی. پھر لاکھ جتن کر لیا جائے قربتیں پیدا نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ظاہری طور پر معانقہ بھی ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، معانقے بھی ہو جاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، ہاں جی دعوتیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دل کی رنجش دور. یہی بات ہے اللہ تولوا وہم معرضون. اگر اللہ اسی حالت میں ان کو سننے کی صلاحیت عطا بھی فرما دیں، تب بھی دل کے اندر جو بغض ہے، دل کے اندر جو نفرت ہے، وہ نفرت انہیں قائم رہنے نہیں دے گی، وہ منہ پھیر کر بھاگ جائیں گے. ورنہ تو ہر انسان کے اندر خیر موجود ہوتی ہے. کون سی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت دین پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو اس کا ماحول یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتا ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت دین پر پیدا ہوتا ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان ہوتا ہے، یہ بات غلط ہے. ہر پیدا ہونے والے بچے میں مسلمان ہونے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، مسلمان بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. ہاں اس کا ماحول اس کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے. یہاں پر وہی بات کہی ہے، خیر نظر نہیں آ رہی، وہ جو خیر کی صلاحیت تھی وہ انہوں نے ڈیمیج کر دی ہے، تباہ و برباد کر دی ہے. اب وہ خیر کی صلاحیت باقی نہیں رہی. آگے جی دوسرا حکم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. مومنو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے. یعنی ایسی چیز کی طرف بلا رہے ہیں جو تمہیں حیات جاودہ بخشتا ہے. اور یہ بھی جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے. اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو، رسول کی اس بات کو مانو، رسول کی بات کو مانو، کیونکہ رسول تمہیں دائمی زندگی کی طرف بلا رہا ہے، مطلب کامیابی کی طرف بلا رہا ہے. تو اب تمہیں چاہیے کہ تم اس بات کو مان لو، ورنہ نہیں تو ناکام ہو جاؤ گے. یہ بات تو کہی. اب اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک اور جملہ بیچ میں ایڈ کیا، اور وہ جملہ کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. سنو، اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے. بندے اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہوتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ سمجھیے ذرا. جب بندہ خیر کی طرف بڑھتا ہے اور اللہ سے خیر ہی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے، خیر کے راستے کھولتے جاتے ہیں. اب اس کے لیے خیریں واضح نظر آتی ہیں، اور اس خیر کے عمل، اور ایک عمل ہوتا ہے برائی، اس کے خیر کے عمل اور برائی کے درمیان اللہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، برائی کو اس کے قریب نہیں آنے دیتے. اور الیاذ باللہ وہ آدمی جس نے اپنی صلاحیت دین کو ختم کر دیا، فطرت دین کو ختم کر دیا، دل کو بالکل اب اس کے پیندے کو اوپر اور منہ کو نیچے کروا دیا اپنی بدعملیوں کے نتیجے میں. اس نے اس قدر برائیاں کر لیں کہ اب ان برائیوں کی وجہ سے خیر اس کے قریب اللہ آنے ہی نہیں دیتے، صلاحیت ہی مفقود ہوگی. یہ معاملہ اللہ کا نہیں ہے، معاملہ اس کی اپنی مطلب بدقسمتی اور اپنی ضد کا ہے کہ جس ضد کی وجہ سے اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے جا اب تو جہنم میں چلا جا، اب تو شیطان کا دوست ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات اللہ کی کسی نافرمانی اور اللہ کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے شیطان اس بندے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ تو مجھ سے بھی بڑا کمینہ نکلا.
مجھ سے بھی زیادہ بدتر نکلا. اس آیت کریمہ میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، یعنی نیکی کی راہ میں یا برائی کی راہ میں. اگر تم نیکوکاری کی طرف جا رہے ہو تو برائی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور اگر تم برائی کی دلدل میں پھنس چکے ہو تو اب نیکی کو تمہارے قریب نہیں آنے دیتا. ایک معنی یہ، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ سنو اللہ کے بندو، تمہیں اپنے دل سے وہ قربت نہیں ہے. اللہ اپنے بندوں کو کہتے ہیں، اے میرے بندو تم اپنے دل کے اتنے قریب نہیں جتنا تمہارے دل کے میں قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب معنی کیا ہوگا پھر رکاوٹ کا؟ اب معنی کیا ہوگا حائل کا؟ حائل ہونے کا معنی یہ ہوگا کہ میرے بندو جب تمہارے دل میں نیکی کی نیت ہو تو فوراً کر گزرو. نیکی کا ارادہ بنے، نیک کام کرنے کا جذبہ بنے، فوراً کر لو. کہیں ایسا نہ ہو رب تمہاری اس نیکی کے جذبے کو ختم کر دے اور تمہاری صلاحیت مٹ جائے. تمہاری صلاحیت مٹ جائے. بس وہ پیش کرنے کی وجہ سے بعض اوقات انسان غفلت کرتا ہے نا، اچھا یار کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ترسوں کر لوں گا. کیا ہوتا ہے؟ نتیجتاً انسان محروم ہو جاتا ہے. کیا آپ غزوہ تبوک کے ان 3 پیچھے رہنے والے صحابہ کرام کے حوالے سے واقف نہیں ہیں؟ اللہ اکبر. آئے گا اسی صورت مبارکہ میں آئے گا، بلکہ نہیں اگلی صورت کے آخر میں آئے گا. کیا کہ 3 لوگ کل شام پل صبح پرسوں شام اس طرح نکل جائیں گے، ہم تو تیز سواریاں ہمارے پاس، ہم پہنچ جائیں گے، لیکن وہ نہ جا سکے. واپس آئے رسول اللہ، درجنوں منافقین نے عذر پیش کیے، رسول اللہ نے سب کو معاف کر دیا. معاف سے مراد یہ کہ درگزر کر دیا، جاؤ 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 ٹھیک ہے کوئی نہیں پوچھتا. یہ 3 آئے، انہوں نے اپنی سچائی بیان کی، اللہ کے رسول نے منہ موڑ دیا. 50 دن تک بات نہیں کی. خود بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، سوشل بائیکاٹ کروا دیا. ہر کوئی پابند ہو گیا کہ وہ ان سے بات نہیں کرے گا، حتیٰ کہ ان کی بیویوں کو بھی منع کر دیا ان سے بات نہیں کرنا. بس میں نے ڈرو اس وقت سے کہ اللہ تمہاری صلاحیت کو ہی ختم کر دے. بہرحال فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی کہ تم اسی کے سامنے جمع کیے جاؤ گے. تیسری بات وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تیسری بات کیا ہے؟ فرمایا اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں. اس بات کو ذرا سمجھیے گا. یہ بات بہت آسان ہے لیکن لفظوں میں تھوڑی سی مشکل ہے. آسان کیا ہے؟ اللہ پاک بتا یہ رہے ہیں کہ میرے بندو فتنے سے بچنا. کہیں ایسا نہ ہو فتنے میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں تم مارے جاؤ. اب فتنہ کیا ہے؟ اب اس کو یاد سمجھیں. یہاں فتنے سے مراد یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل کرتے رہنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو تم چھوڑ دو اور جو ظالم ہیں، جو بددین ہیں اور جو رائے حق سے ہٹے ہوئے ہیں اور جو ظلم کرنے والے ہیں وہ ظلم کرتے رہیں، تم آنکھیں بند کرتے رہو، منہ موڑتے رہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جب ان پر عذاب آئے تم یہ مت سمجھنا کہ تم بچ جاؤ گے. ان پر عذاب آئے گا تو تم بھی ساتھ اسی عذاب میں دھکیلے جاؤ گے. حدیث میں اس کی مثال آتی ہے، وہ بڑی مشہور مثال ہے. فرمایا ایک کشتی ہے، اس کی ایک منزل نیچے ایک منزل اوپر ہے. نیچے والے لوگ ظاہر ہے وہاں کھڑکیاں وغیرہ نہیں ہوتی، وہ پانی کے قریب ہوتی ہے، تو وہ لوگ پانی حاصل کرنے کے لیے اوپر جاتے ہیں اور اوپر سے دریا کے اندر سے پانی شانی وصول کرتے ہیں اور کوئی ڈرم وغیرہ یا ڈول ڈال کر کے. اب ان کے اوپر جانے کی وجہ سے اوپر والے کیا ہوتے ہیں؟ تنگ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار کیا بار بار آپ اوپر آ رہے ہیں. تو یہ نیچے والے کہتے ہیں اچھا اگر تم اوپر آنے سے ہمارے آنے کی وجہ سے تنگ ہو تو ہم ایسا کر لیتے ہیں نیچے کو راستہ بنا لیتے ہیں. اور وہ کلاڑی پھال وغیرہ کوئی چیز لے کر کے وہ نیچے کو تختہ نکال لیتے ہیں، اس لیے تاکہ ڈائریکٹ ہم پانی لے لیا کریں. اگر وہ اوپر والے ان کو روکیں گے نہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ غرق دونوں ہوں گے، وہ نیچے والے غرق نہیں ہوں گے. بس یہی مثال سمجھائی گئی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو جو سوراخ کرنے والا یعنی جو ظالم ہے جو ظلم کرنے والا ہے وہ تو مرے گا ہی مرے گا، لیکن تم بھی بچو گے نہیں کیونکہ تم نے روکا نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعات ہمارے سامنے آئے، بچڑے کی پوجا کرنے والے ظلم کرنے والے تھے، لیکن ان کو ایک طبقے نے روکا وہ بچ گئے، ایک طبقے نے روکا نہیں ان کو بھی ساتھ ہلاک کر دیا۔ یہاں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو فتنے سے بچنا، اس فتنے سے کہ جس کے بارے میں تمہیں گمان یہ ہو کہ کہیں کہ وہ خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع ہوگا جو ظلم کرنے والے، نہ، یہ وہ فتنہ نہیں ہے، یہ وہ آزمائش ہے جو ان پر واقع ہوگی جو ظلم کرنے والے، تو تم پر بھی واقع ہوگی۔ لہٰذا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا چوتھی بات، اللہ نے ان آیات کریمہ میں جو آیت نمبر 25 کے بعد ہیں، ان آیات میں خاص طور پہ اسی آیت میں اپنی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ نعمتیں کون سی ہیں؟ اشارہ ہے غزوہ بدر میں کامیابی، فتح اور غلبے کی طرف، مسلمانوں کا ضعف اور کمزوری ایک طرف، اور پھر اس ضعف اور کمزوری کے باوجود طاقتور اور اپنے سے 3 گنا بڑھ کر کے زیادہ لشکر پر غلبہ پانا بہت بڑی نعمت ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، جی دونوں باتوں کی طرف اشارہ فرمایا اس وقت کو بھی یاد کیجئے کہ جب آپ زمین میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے۔ اگر تو اس سے مراد غزوہ بدر ہے تو بھی درست، اور اگر اس سے مراد جیسا کہ اکثر مفسرین نے لیا ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ کی زمین ہے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی اہل مکہ آپ کو بہت کمزور سمجھتے تھے، اور آپ جب مکہ میں تھے تو کمزور تھے کیونکہ وہاں بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا کوئی حکم نہیں تھا، تو وہاں صرف ظلم اور ستم ہی برداشت کر رہے تھے۔ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب کمزور تھے اور تعداد میں کم تھے، اور تخافون ان یتخطفکم الناس، اور خوف کھاتے رہتے تھے کس بات سے؟ کہ ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ کہیں تمہیں اڑا نہ لے جائیں۔ کیا معنی؟ اچک لینا، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں اچک لیں اور تمہیں تمہاری قلت تعداد کی وجہ سے کہیں ختم نہ کر دیں، تمہیں ہر وقت خوف اور خطرہ لگا رہتا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فآواکم، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے تمہیں تقویت پہنچائی، قوت دی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ کا تعلق یا حیات مکہ کے ساتھ ہے، یا پھر بعض حضرات نے لیا ہے کہ یہ غزوہ بدر کے ساتھ ہی ہے، کہ غزوہ بدر میں بھی آپ کمزور تھے، تعداد کم تھی، اور اس وقت بھی اندیشہ یہ تھا کہ اگر اللہ کی مدد نہ آتی، اندیشہ یہ تھا کہ آپ کو یہ کافر لوگ اچک لیں گے، ختم کر دیں گے، لیکن اللہ نے اپنی مدد بھیجی، آپ کو ٹھکانہ بھی دے دیا، یعنی مراد یہاں پر غلبہ ہے، یہاں پر قوت ہے کہ لوگوں کے دل میں آپ کو ٹھکانہ دے دیا، اور اسی طریقے سے آپ کو اللہ نے غلبہ عطا کر کے رزق حسنہ سے نوازا، یعنی جس کو آپ غنیمت کہتے ہیں۔ یہ سب کچھ نعمتیں اس لیے دی لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ ہے چوتھی بات۔ اب پانچویں بات یہاں پر کیا ہے؟ پانچویں بات یہ ہے امانتوں کا لحاظ رکھنا، امانت داری کا خیال کرنا، اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات، اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں خیانت نہ کرو، اور دوسری بات اپنے معاملات میں بھی خیانت نہ کرو۔ یہ بڑی ہی اہم ترین بات ہے۔ اگر ہم اس کو غور کریں تو گویا قرآن پاک غزوہ بدر کے تناظر میں تعلیم دے رہا ہے کہ بدر میں تمہاری کامیابی تمہیں کیوں ملی؟ نمبر ایک، تم نے
اللہ کی طرف جو انابت کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، تم نے دعائیں مانگی، ایک ہی ہے۔ نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانا، پیٹھ نہیں پھیری، یہ دوسری وجہ کامیابی کی۔ تیسری وجہ، آزمائش میں خود کو نہیں ڈالا، اور آزمائش میں ڈالنے سے مراد یہاں پر کیا تھا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ آزمائش میں ڈالے جانے کا معنی یہ تھا کہ آپ حق اور باطل کے درمیان تمیز نہ کر سکیں، تو تم نے حق اور باطل کے درمیان تمیز کر لی، لہذا تیسری فتح کی تیسری وجہ یہ ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ آپ نے امانت داری کا خیال کیا، امانت داری کا خیال کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی باتوں کو دہرا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے تمہیں فتح ملی ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس وقتی فتح کو، ایک میدان کے غلبے کو، کہیں تم اس پر اطراء کر، غرور کر کے، تکبر کر کے، کہیں ایسا نہ ہو اپنی ان صفات کو کھو بیٹھو۔ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیے، تھوڑا اور پیچھے چلے جائیے۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ نے کتنی صفات بیان فرمائی؟ 5۔ اہل ایمان کی کتنی صفات بیان فرمائی؟ 5۔ ان 5 صفات کو ان آیات کریمہ میں مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پہلی دل روشن ہو جاتے ہیں جب آیات اللہ کا ذکر ہوتا ہے، آیات پڑھی جاتی ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 صفات شروع میں بیان کی گئی، انہی 5 صفات کو مختلف انداز میں بیان کیا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور یہ ساری 5 کی 5 صفات اسی ایک جملے کے اندر آ گئی۔ پھر فرمایا کہ دیکھو دوسرے انداز میں، امانت میں خیانت مت کرنا، یہ بھی ان 5 صفات کو گھیرے ہوئے۔ آزمائش میں نہ پڑنا، یہ بھی ان 5 صفات کو گھیرے ہوئے۔ اسی طریقے سے آگے کہا جا رہا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی تمیز پیدا کر دے گا، تمہارے درمیان صلاحیت عطا کر دے گا۔ تو دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، ایمان والو نہ تو اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرنا اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرنا، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ یعنی تم اس بات کو جانتے ہو کہ امانت میں خیانت کرنے سے نقصان ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج معاشرتی طور پر ہم میں سے بے شمار لوگ اکثریتی بنیاد پر منصب کے اعتبار سے چھوٹے منصب والے ہوں یا بڑے منصب والے، سرمایہ کے اعتبار سے کم سرمایہ کے مالک ہوں یا زیادہ سرمایہ کے، چھوٹا کاروباری ہے یا بڑا کاروباری، چھوٹے درجے کا ملازم ہے یا بڑے درجے کا ملازم، ہر شخص کہیں نہ کہیں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، کہیں نہ کہیں دوسرے کو دھوکہ دینے میں مبتلا ہے۔ اور دھوکہ دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو دھوکہ دے کے کامیاب ہو گیا، میں نے بڑا نفع کما لیا ہے، بہت فائدہ کمایا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اخروی نقصان تو ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی اس کو یہ جو دھوکہ دے کر کے حاصل کرتا ہے، اس سے اس کو فائدہ نہیں ملتا۔ عمومی طور پر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ناحق کمایا ہوا مال ناحق طریقے سے خرچ ہوتا ہے، حلال کمایا ہوا مال مسجد میں خرچ ہوگا، مدرسے میں خرچ ہوگا، غریب کے رفائی کام میں خرچ ہوگا، کسی اللہ والے کے اوپر خرچ ہوگا، کسی امام مسجد، خطیب یا کسی قاری یا مدرس یا کسی طالب علم کے اوپر خرچ ہوگا، کہیں نہ کہیں اچھے کام ہے، کسی بیمار کے اوپر خرچ ہوگا، کسی بیوہ کی اولاد پر خرچ ہوگا،
بیوہ کی خدمت میں خرچ ہوگا، یعنی کہیں نہ کہیں اچھے کاموں میں خرچ ہوگا۔ اور جو مال غلط طریقے سے کمایا جاتا ہے وہ مقدمات پہ خرچ ہوتا ہے، بازاروں میں خرچ ہو جاتا ہے، غلط چیزوں پہ خرچ ہو جاتا ہے، جیسے عیاشیاں جس کو آپ کہتے ہیں، شراب، قہوہ خانے اور ان چیزوں پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اور کہیں نہیں گیا تو مختلف قسم کی امراض پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے والی بات ہے۔ بزرگوں نے ایک مثال لکھی ہے بڑی زبردست اس کو سمجھنے کے لیے۔ فرماتے ہیں ایک آدمی کسی کا گھوڑا چرا کر بھاگ رہا تھا، گھوڑے پہ سوار ہو کر بھاگ رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہ اسے ایک آدمی مل گیا، اس نے کہا بھیا گھوڑا بڑا خوبصورت ہے، بیچنا ہے؟ اب اس نے دل میں سوچا کہ چوری کا گھوڑا ہے، بک جائے گا تو میرے تو ذمے سے ختم ہو جائے گا، راستے میں یہ مجھے نہیں جانتا، میں اس کو نہیں جانتا، بیچ دوں گا، اب یہ جانے اور مالک جانے، میں نکل جاؤں گا سائڈ سے۔ کہا جناب ہاں بیچنا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اتریے جناب، میں ذرا اس کی سواری کروں، چیک کروں اس کو، ہاں جی کہیں بدکتا تو نہیں، بے قابو تو نہیں ہے۔ اب ہر آدمی اپنے اپنے شعبے کا ماہر ہوتا ہے۔ میں نے کہا جناب آپ گھوڑا مجھے دیجئے، میں ذرا اس پہ راؤنڈ لگا کر آتا ہوں، اور یہ میرا جوتا ہے، اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیجیے۔ وہ صاحب گھوڑے پہ بیٹھے، یہ جا اور وہ جا، بھاگ گئے۔ کافی دیر انتظار کیا، وہ گھوڑے والے صاحب نہ آئے، تو یہ ایسے ہی چل پڑے۔ چلتے چلتے کسی نے ان کو گھوڑے پر سوار دیکھا تھا اسی دن، یعنی کچھ لمحے پہلے، تو پوچھا میاں وہ گھوڑا کدھر ہے؟ کہا بیچ دیا۔ کہا کتنے کا بیچا؟ کہا جتنے کا خریدا تھا اتنے کا ہی بیچا ہے، بس یہ جوتا اوپر منافع میں آیا ہے۔ حالات یہ ہیں۔ مالک سمجھتا ہے کہ میں نے ملازم کے حقوق کو دبا کر بڑا نفع کما لیا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا وہی ملازم اس کی ڈیوٹی میں سے چوری کر کر کے، ٹائم کو برباد کر کر کے اس کا نقصان بھی کر رہا ہے۔ یہ اس کا نقصان کرنے کی سوچ رہا ہے، وہ اس کی نقصان کرنے کی سوچ رہا ہے۔ ہر آدمی دوسرے کو دھوکہ دینے میں مبتلا ہے، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ووٹر جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور کینڈیڈیٹ دل میں ٹھانے ہوا ہوتا ہے بس موقع ہے، اس وقت تو اس کو بھی باپ کہا جا سکتا ہے، اس وقت تو اس کو جو کل کو جب میں جیت گیا پھر کس نے پوچھنا۔ اس کے دل میں الگ دھوکہ ہے، اس کے دل میں الگ دھوکہ ہے۔ چلیے جی، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، ایمان والو نہ تو اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کیا ہے؟ اس کے حکموں کو پس پشت ڈالنا، لفظی طور پر یا مانوی طور پر، یعنی عملاً یا الفاظ میں۔ جو الفاظ میں ٹھہرا پس پشت ڈال دیا تو کافر ہو گیا، ایمان والا نہ رہے، اور اگر الفاظ میں نہیں ٹھہرا ہے، عملی طور پر پس پشت کر دیا، تو پھر یہ منافق ہو گیا یا فاسق ہو گیا یا گناہ گار کم از کم۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اپنے درمیان امانتوں میں بھی خیانت۔ یہ بڑے باریک انداز میں قرآن پاک نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک چیز کی طرف اشارہ کیا ہے جو آگے آ رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ غزوہ بدر کے تناظر میں بات سمجھائیے، اور اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے گا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ یہ اس آیت کا تعلق بھی پچھلی آیت کے ساتھ ہے، غور کیجیے گا، توجہ۔ امانت میں خیانت مت کرو، اپنے درمیان بھی امانت میں خیانت، یہ بات سمجھا دی۔ اب اس کے سمجھانے کے بعد اگلی بات کیا کہی؟ جان لو تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ انسان اموال کے اندر ہیر پھیر کرتا کس لیے؟ ساری تک و دو کیوں کرتا ہے؟ یہ حاجی صاحب بحرین میں 4 دہائیاں ہو گئیں، 40 سال بیت گئے، کیوں بھائی؟ اولاد کے لیے۔ بھائی صاحب کو 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا سعودیہ میں، کس لیے؟
اولاد کے لیے. کویت والے بھی حضرات جو ہے وہ زندگی گزار گئے کویت میں، کس لیے؟ ادھر بھائی صاحب نے زندگی گزار دی سعودیہ میں، کس لیے؟ اولاد کے لیے. کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. یہی کہا کہ دیکھو تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی ساری تگ و دو، ساری محنت اولاد کے لیے جو کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو اس کو حرام بنا لو. اولاد کو بظاہر راحت دینے کے لیے، بظاہر اس کو سکون دینے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو ہیر پھیر کر لو، امانتوں میں خیانت کر لو. اور اگر امانت میں خیانت کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ تم اس اولاد کو سکون نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ سکون دینا تو اللہ کے ہاں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے. کس بات کا اجر ہے؟ بات تو چل رہی تھی خیانت کی، بات تو چل رہی تھی آزمائش کی. اجر کس بات کا؟ اجر اس بات کا ہے کہ اگر امانت داری کا خیال کرو گے، آزمائش اور امتحان سے، فتنے اور مبتلا ہونے سے بچو گے، تو پھر یاد رکھو اللہ کے اجر بڑا ہے. دنیا میں بظاہر خیانت سے مال و دولت نظر آئے گا، ملے گا، لیکن حقیقت میں اس کے اندر پانی کے اوپر جس طرح بلبلے ہوتے ہیں، یہ سوائے بلبلوں کے کچھ نہیں. لیکن اگر تم ان بلبلوں سے بچ جاؤ گے، خالص پانی اختیار کرو گے، تو اس پانی میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اس کا اجر تمہیں بڑا ملے گا. بات یہ پانچویں بات ہو گئی کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی. چھٹی بات، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. مومنو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا. میں بھی اس کی عرض کرتا ہوں. اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا فضل والا ہے. توجہ جی، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا. فرقان کیا ہے؟ فرقان کا ایک معنی یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے تمہیں بدر میں فتح نصیب فرمائی، اللہ آئندہ بھی تمہیں اسی طرح غلبہ نصیب کرے گا. آئندہ بھی تم تقوی اختیار کرتے رہنا، آئندہ بھی تمہیں غلبہ ملتا رہے گا. یہ ایک وعدہ ہے. دوسرا فرقان کا معنی اور بھی ہے، اور وہ بڑا زبردست ہے. فرمایا فرقان کا معنی یہ ہے کہ اللہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کی تمیز عطا کر دے گا. پہچان، بصیرت، صلاحیت، قوت عطا کر دے گا. تم فوری طور پر حق اور باطل میں فرق کر لو گے، اور یہ بہت بڑی خوبی ہے. یہ بہت بڑی خوبی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نصیب فرما رہے ہیں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ آپ کے اندر یہ وصف تھا کہ آپ حق اور باطل کی پہچان میں زیادہ دیر نہیں لگاتے تھے. ان کا ایک وصف جو حدیث مبارکہ میں بیان ہوا، الفارق بین الحق والباطل، کہ وہ حق اور باطل کے درمیان کیا کرنے والے تھے؟ فرق کرنے والے تھے. کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ جعل الحق علی قلب ولسان عمر، کہ اللہ نے عمر فاروق کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے. تو فاروق، فارق، فرقان، یہ تقریباً کم و بیش ایک ہی معنی میں ہے. تو فرقان کا معنی یہ ہوا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی تمیز دل کے اندر پیدا ہو جائے. اسی کا دوسرا نام بصیرت ہے. اسی کا نام دوسرا اتقوا فراست المومن. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے بچو. فإنه ينظر بنور وجه اللہ، وہ دیکھتا ہے اللہ کے وجہ، اللہ کے نور کے ساتھ. یا فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات کہی کہ اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں غلبہ بھی دوں گا، گناہ بھی مٹا دوں گا، بخش بھی دوں گا. یا دوسرا معنی، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تمہارے دل میں حق اور باطل کی تمیز پیدا کر دوں گا، آئندہ بھی کبھی تمہیں پریشانی نہیں ہوگی. یہاں تک بات ہو گئی چھٹی. اب ساتویں بات کیا ہے؟ غزوہ بدر کے تناظر میں اس کو مزید سمجھانے کے لیے اور ان سارے اصولوں کو پختہ کروانے کے لیے ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں تقوی اختیار کرنا.
کیونکہ جو جتنا بڑا متقی ہوتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، غلبہ عطا کر دیتے ہیں اس کو۔ دونوں معنی یہاں پر موجود ہے اس واقعے میں۔ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہجرت، اس کی طرف اشارہ ہے کہ محبوب اس وقت کو بھی یاد کیجئے کہ جب مشرکین نے دار الندوہ کے اندر جو ان کا مشاورت خانہ تھا، بیٹھک جو تھی، اس میں وہ بیٹھے اور انہوں نے اس بات پہ سوچ و بچار کی کہ بہت سارے مسلمان حبشہ کی طرف چلے گئے، بچے کچے سارے مسلمان مدینہ کی طرف چلے گئے، اب یہاں چند لوگ باقی ہیں جو کہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، یا پھر 3 صحت مند دانا سمجھدار لوگ موجود ہیں، ان میں سے ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے ابوبکر صدیق، تیسرے حضرت علی المرتضیٰ۔ تو کیوں نہ معاملہ ختم کر دیا جائے، تصفیہ کر لیا جائے، بات کو ختم کر دی جائے، ہاں، اور وہ بات ختم کیسے کی جائے، اس کے لیے مشاورت بیٹھی، میٹنگ ہو گئی۔ اب اس میٹنگ میں مختلف آراء آئی۔ ایک رائے کہ جناب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیدی بنا لیں، آپ قیدی بنائیں گے، یہ کسی سے مل نہیں پائیں گے، لہذا ان کی بات نہیں پھیلے گی اور لوگ آگے نہیں بڑھیں گے، جتنے ہیں بس اتنے ہی رہیں گے، اور یہ ان لوگوں سے بھی نہیں مل پائیں گے، ان کو مزید تعلیمات نہیں ملیں گی، وہ بھی آہستہ آہستہ برگشتہ ہو جائیں گے۔ نمبر 2، دوسری رائے آئی کہ آپ ان کو ایسا کیجئے کہ ملک بدر کر دیجئے، مکہ سے نکال دیجئے، دور دراز کسی علاقے میں بھیج دیجئے، وہاں رہنے پہ مجبور کیجئے، تاکہ آپ کا علاقہ تو کم از کم بچے نا، وہ جانے ان کا کام جانے۔ یہ دوسری رائے تھی۔ اچھا، ادھر ایک بابا بیٹھا ہوا تھا اسی مشاورت خانے میں، بڑا سفید ریش اور بڑا مطلب بظاہر سفید رنگ اور اس کا روغن تھا، ہاں جی۔ اس نے پہلے کی رائے کی سنی، رائے دوسری کی سنا، تھو 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 تھو، یہ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ تو آزاد کر رہے ہو آپ کہ وہ جہاں مرضی جائیں اور جہاں مرضی اپنی بات پھیلائیں، یہ بات پسند نہیں ہے۔ تیسری رائے آئی کہ آپ ایسا کریں، قتل کر دیں۔ اب بابا سیدھا ہو کے بیٹھا، مگر یہ بالکل ٹھیک بات، یہ بات ٹھیک ہے، ہمیں کیسے قتل کیا جائے گا؟ رائے دینے والے سے پوچھا قتل کیسے کیا جائے گا؟ وہ تو بہت بڑا خاندان ہے، بنو ہاشم تو بہت بڑے خاندان کا نام ہے، مل کر سارا جو ہے وہ تمہارا قیمہ قیمہ کر دیں گے۔ نہیں جی، قتل کرنے کا طریقہ کار یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایک آدمی کرے گا، سارے قبائل میں سے، سارے خاندانوں میں سے ایک ایک آدمی ملے اور مل کر کے اکٹھا یک بارگی حملہ کریں، اور سب مل کر کے جب حملہ کریں گے، سب مل کر کے نعوذ باللہ حضور کو شہید کریں گے، تو بنو ہاشم کسی ایک سے بدلہ نہیں لے سکیں گے، قصاص نہیں لے سکیں گے۔ اب لا محالہ ایک ہی چیز آئے گی اور وہ دیت آئے گی، تو دیت ہم سب مل کر دے دیں گے، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن معاملہ تو یہ کہ ہمارے درمیان جو بے سکونی کی کیفیت ہے، بے اطمینانی کی فضا ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ انہوں نے ایک مشورہ کیا۔ اب اس مشورے کے تناظر میں سب لوگ متفق ہو گئے، بابا جی نے سب کو حلہ شہری دی اور اس حوصلہ افزائی کی کہ جناب تم سب ٹھیک ہو، اب ہمت کرو، حوصلہ ان کا بڑھایا، اور رات کا وقت طے ہو گیا کہ آج رات کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرنا ہے۔ اور جیسے ہی وہ نکلیں گے، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ صبح فجر کے لیے، یعنی رات کی نماز کے لیے، اس وقت تو فجر کا مسئلہ نہیں تھا، رات کی جو ہے نماز کے لیے جب نکلیں گے، ہاں جی، تو ہم انہیں شہید کر دیں گے، سب مل کر ایک بار کی حملہ کریں گے، اور ہوگا بھی رات کی تاریکی میں، تو کنفرم نہیں ہوگا کہ کس نے پہلے حملہ کیا، کس نے بعد میں کیا، تو سب کا نام لگے گا، تو کسی سے قصاص نہیں لیا جائے، اور دیت دینے کے لیے سب تیار ہیں۔ اب جب محاصرہ ہو گیا تو اس محاصرے کے دوران اللہ کیا کہتے ہیں کہ میرے محبوب اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب کافر بھی تدبیر کر رہے تھے، ہم بھی تدبیر میں لگے ہوئے تھے، ایک تدبیر ان کی تھی، ایک تدبیر ہماری تھی، ہو کے تو وہی رہنا ہے جو ہماری تدبیر ہوگی۔ واخر دعوانا الحمدللہ، باقی بات کر لیں۔ مشرکین مکہ نے دار الندوہ میں مشاورت میں یہ طے کر لیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے۔
اس کے لیے رات کا محاصرہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، رات محاصرہ کیا، اور اس محاصرے کے نتیجے میں وہ یک بارگی حملہ کرنا چاہتے تھے۔ ادھر سے رب ذوالجلال کا حکم ہوا کہ محبوب یہ سارے کے سارے لوگ جو آپ کے مخالفین ہیں اس وقت، پروپیگنڈا کرنے والے اور سازشی لوگ، یہ آپ کے گھر کے گرد کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک آپ میں سے جن احباب نے حرم کی زیارت کی ہے وہ دیکھا ہوگا، لائبریری وہاں بنی ہوئی ہے، یہ حرم سے کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے، البتہ ایک پہاڑی کے تقریباً دامن میں ہے۔ اس گھر کا محاصرہ ہو گیا، اللہ نے حکم فرمایا کہ محبوب آپ باہر نکلیے اور ہاتھ میں مٹی لیجئے اور مٹی کو بکھیر دیجئے دائیں اور بائیں۔ آپ علیہ السلام باہر نکلے اور آپ نے نکلتے ساتھ ہی مٹی کو بکھیر دیا، اور رب ذوالجلال نے وہ مٹی ان سارے مشرکین کی آنکھوں میں پہنچا دی۔ قرآن پاک نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ایک تدبیر کی اس بات پہ کہ آپ کو یا تو نکال دیا جائے یا آپ کو قیدی بنا دیا جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے، یہ ان کی تدبیر تھی، ان کی چال تھی۔ لیکن جو اللہ کی چال ہے وہ ان کی چالوں سے بڑھ کر ہے۔ اب اللہ کی چال کیسے بڑھ کر ہوئی؟ دیکھیے، پہلی چیز، آپ باہر تشریف لے گئے، آپ نے دشمنوں کی طرف مٹی پھینکی اور وہ مٹی ساری کی ساری ان کی آنکھوں میں چلی گئی۔ یہ پہلی تدبیر ہے جو اللہ نے کی اور کامیابی ملی۔ دوسری تدبیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گئے، حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور چلتے چلتے ایک پہاڑی جس کو ہم سور والی غار کی پہاڑی کہتے ہیں، اس پہاڑی کے پچھلے طرف سے آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق یہ دونوں بزرگ اوپر چڑھ گئے۔ یہ جو غار ثور ہے، جن حضرات نے غار ثور دیکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ غار ثور تک جانا مشکل کام ہے، لمبا راستہ ہے، اور اچھے خاصے صحت مند لوگ بھی راستے میں کئی دفعہ وقفہ کر کے کچھ راحت پا کر کے پھر پہنچتے ہیں۔ ایک جن کی عمر 61 سال 51 سال، دوسرے جن کی عمر 53 سال، حضرت ابوبکر صدیق کی عمر 51 سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال۔ اب یہ دونوں بزرگ اس پہاڑی پر جا رہے ہیں، راستے میں ایک مقام ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے آپ کے پاؤں میں کچھ تکلیف آپ کو محسوس ہوئی۔ جناب ابوبکر صدیق نے آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا، اور یہ پورا سفر پہاڑی کی اونچائی ہے جی، اور وہ ساری کے ساری جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے کندھوں پر بیٹھ کر کے پوری کی۔ ہمارے ساتھی یہ بھائی سعید صاحب ساتھ تھے، تو ماشاءاللہ یہ بہت تیز آدمی ہیں، دوڑتے جا رہے تھے، تو ساتھ ان کے گھر والے بھی تھے، تو وہ بیچارے ہانپتے کانپتے ان کے ساتھ بس پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن حضرت رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تو میں نے 2-3 دفعہ ان سے آواز دے کر کے کہا، میں نے کہا اپنا نہیں تو دوسروں کا ہی خیال کر لیں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابوبکر صدیق اس غار میں پہنچ گئے۔ اب اس غار میں دوسری تدبیر سنیے، غار کے دہانے پر جس طرف سے اب لوگ داخل ہوتے ہیں، محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ راستہ نہیں تھا، غار میں جانے کا یہ راستہ، یہ جو اترنے کا راستہ ہے نا اوپر سے، یہ راستہ اس وقت نہیں تھا، یہ بند تھا۔ راستہ وہی تھا جو جہاں سے نکلتے ہیں، وہ اصل میں راستہ تھا اندر آنے کا، اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اسی راستے کے۔ یہ تو انتظامی طور پر اب دوسری طرف سے راستہ کھول دیا گیا کہ تاکہ لوگ اوپر سے آئیں اور نیچے سے نکل جائیں۔ نیچے سے آ کر کے اوپر سے نکلنا ذرا مشکل تھا، تو لوگ انتظام ایسا کیا گیا کہ اوپر سے لوگ آئیں اور نیچے سے نکلتے جائیں۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق یہ دونوں بزرگ اندر تشریف لے گئے، اور وہ آگے تفصیلی واقعات ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جا کر کے صفائی کی اور یہ سارے معاملات، میں ان کی طرف نہیں جا رہا، میں تدبیر بتا رہا ہوں کہ یہاں یہ دونوں آرام فرما رہے تھے، اتنے میں پیچھے سے مشرکین پیچھا کرتے کرتے یہاں تک غار کے دانے پر پہنچ گئے۔
اب قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک نے اس منظر کو کھینچا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اگلے پارے میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا، وہاں تفصیل سے اس پر بات کریں گے۔ یہ جو اوپر غار کے اوپر پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر کھڑے تھے مشرکین اور آ کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہاں اوپر ایک طرف سے آپ اگر دیکھیں گے تو ایک چیرا ہے، یہاں دو طرح کے امکانات ہیں۔ ایک امکان یہ ہے کہ اس چیرے کے پاس یعنی دو درز ہے، اس درز کے پاس یہ لوگ کھڑے تھے اور آپس میں بات کر رہے تھے، دو لوگ تھے۔ بات چیت ان کی یہ ہو رہی تھی کہ اگر یہاں آئے ہیں اس غار میں تو پھر یہ گھونسلہ کیسا، اور یہ جو عنکبوت ہے مکڑی، اس کا جالا کیسا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہاں نہیں آئے۔ اسی بات کو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت بکر صدیق نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر یہ لوگ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیتے، اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیتے تو ہم نظر آ جاتے۔ یہ قوی امکان ہے کہ مشرکین اوپر کھڑے تھے، کافر اوپر کھڑے تھے اور انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف نہیں دیکھا۔ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیتے تو وہ یقیناً نیچے ان کی غار میں نظر پڑ جاتی، کیونکہ دن کے اجالے کا واقعہ ہے، یہ رات کی تاریکی کا واقعہ نہیں ہے۔ مشرکین ڈھونڈتے ڈھونڈتے صبح کی بات ہے۔ اچھا، دوسرا امکان یہ ہے کہ وہ لوگ بالکل عین دروازے پر جہاں سے نکلتے ہیں وہاں کھڑے تھے۔ وہاں سے اس بات کے امکانات جو حدیث میں آتے ہیں کہ وہ اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے تو ہم پر نظر پڑ جاتی، یوں کر کے دیکھیں تو نچلی سطح، یعنی دیکھیے نا، یہ اوپر غار ہے اور غار کا دانا منہ ایسے ہے، یہاں پر اگر کھڑے ہیں تو ان کی نظر نیچے پڑے گی، نہ یہ کہ اندر۔ اور اگر یہ دھانا اتنا اونچا تھا اور یہ نیچے والی جگہ اتنی نیچے تھی کہ انسان اگر یوں اپنی طرف اپنے پاؤں کی طرف دیکھے تو پاؤں کی طرف دیکھنے کا مطلب یہ کہ اپنی نگاہ نیچے کرتے تو ان کو اپنی ترچھی نگاہ سے غار کے اندر نگاہ پڑ جاتی۔ اگر یہ بات ہے تو پھر اس طریقے سے یہاں پر بھی امکان موجود ہے، لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ وہ اوپر پتھر کے اوپر کھڑے تھے اور انہیں اوپر سے اس درز میں سے نظر آ جاتا اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے، لیکن ان کا خیال ہی نہیں آیا کہ وہ نیچے کی طرف دیکھیں۔ وہ تو کھڑے ہوئے دائیں اور بائیں دیکھ رہے تھے، جسے کہتے ہیں نا چراغ تلے اندھیرا، ایک کہا محاورہ ہے، مطلب یہ کہ اپنے ارد گرد اپنے پاس ہی چیز نظر نہیں آ رہی اور ادھر ادھر جو ہے وہ تلاش کرتے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری تدبیر یہ فرمائی کہ ایک گھونسلہ تیار کروا لیا کبوتروں سے، اور اس کے اندر باقاعدہ طور پہ انڈے بھی موجود تھے۔ اب ظاہر ہے عام انسانی سوچ کے مطابق انڈے آنن فانن ایک رات میں گھونسلہ تیار کر کے چڑیاں وہ انڈے نہیں دے پاتی، کبوتر انڈے نہیں دے پاتے ایک ہی رات میں۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ کافی دنوں سے یہ گھونسلہ ہے اور یہ بالکل غار کے منہ پر ہے، تو اگر اندر کوئی گیا ہوتا تو یہ گھونسلہ باقی نہ ہوتا، اندر کوئی گیا ہوتا تو مکڑی کا جالا نہ ہوتا۔ یہ دوسری تدبیر ہے مکڑی کے جالے کی۔ پھر یہ لوگ واپس چلے۔ اچھا، تیسری تدبیر یہاں پر کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے پاؤں کی طرف نہ دیکھ سکیں۔ یہاں سے یہ لوگ واپس گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی یہاں سے رخت سفر باندھ کر کے مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے۔ یہ سفر المصفر کا مہینہ تھا جب آپ مکہ مکرمہ سے نکلے۔ روایات میں آتا ہے کہ 27 سفر کا دن تھا، 27 سفر تھی اور پیر کا دن تھا۔ حضور علیہ السلام کی ولادت بعد سعادت بھی پیر والے دن ہوئی، اور یہ سفر المظفر یہاں سے آپ نے ہجرت فرمائی اور آپ ربیع الاول میں مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ تو اصولی طور پر جو عربی سال ہے یا قمری سال ہے اس کا آغاز ماہ ربیع الاول سے ہونا چاہیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انتظامی طور پر یکم یعنی محرم الحرام سے اسلامی سال کی بنیاد رکھی، اور یہ بات بھی درست ہے، غلط نہیں، اس لیے کہ بہت سارے صحابہ کرام نے ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف اس کا آغاز محرم میں کر لیا تھا۔ اس لحاظ سے ہجرت کا بنیادی طور پر آغاز کس میں ہوا؟ مدینہ۔ اگر ہجرت النبی کی طرف اشارہ ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تو سفر کے آخر میں ہوئی اور آپ پہنچے مدینہ میں ربیع الاول میں۔ اس لحاظ سے
اسلامی سال کی ابتدا ماہ ربیع الاول میں ہونی چاہیے، لیکن یہاں مطلقاً ہجرت کی بات ہے تو مطلقاً ہجرت کا آغاز یا زیادہ تر ہجرت لوگوں نے جو کی وہ ماہ محرم میں کی، اسی سال کے ماہ محرم میں، اس لیے اسی سے اسلامی سال کی ابتدا کر لی گئی۔ تو اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 30 میں اسی واقعہ ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ فرمایا جب کافر، اس وقت کو بھی یاد کیجئے کہ جب کافر لوگ آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اللہ کی تدبیر اور اللہ کی پلاننگ سب سے بہتر ہے۔ اگلی آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک عظمت اور حقانیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا پس منظر ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ نضر ابن حارث نام کا ایک مشرک تھا، وہ قرآن مجید کے حوالے سے لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ قرآن میں کیا رکھا ہے جو کہ تم قرآن سنتے ہو؟ کس لیے محمد کے قریب جاتے ہو تم جا کے قرآن سنتے ہو؟ اور یہ جو ابو بکر اپنے گھر کے باہر صحن میں کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھتے ہیں، تم ان کے پاس جاتے ہو، کیا کرنے جاتے ہو؟ قرآن پاک میں تو سوائے قصے کہانیوں کے کچھ بھی نہیں ہے، پہلے لوگوں کا تذکرہ ہی ہے، قصے ہیں، اور اگر ایسی بات تم نے سننی ہے تو وہ قصے کہانیاں میں بھی تمہیں سنا سکتا ہوں۔ قرآن پاک نے اس کا بڑے ہی مناسب انداز میں تذکرہ کر کے اشارہ کر دیا کہ یہ جو باتیں ہیں نا، یہ باتیں کرنے والے لوگ ناسمجھ، احمق اور بیوقوف ہیں۔ جواب نہیں دیا یہاں پر، کیونکہ جواب دینے کے لیے قرآن پاک نے 3 جگہ پہ چیلنج کیا ہے کہ اگر تم قرآن کے مقابلے میں کچھ بنا سکتے ہو تو ایک صورت قرآن پاک بنا کر لاؤ۔ قرآن پاک پورا کا پورا نہیں لا سکتے تو قرآن کے مقابلے میں 10 صورتیں ہی لاؤ، 10 بھی نہیں لا سکتے ایک ہی صورت لے آؤ، لیکن لاؤ تو صحیح۔ لیکن یاد رکھو تم کبھی بھی لا نہیں سکتے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ تم جنات و انسان سارے کے سارے مل کر بھی قرآن کے مقابلے میں کچھ بنانا چاہو تو بنا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے۔ دیکھیے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، یعنی ایسی باتیں تو ہم نے سنی ہوئی ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ قرآن پاک نے صرف ان کا ایک شکوہ یا ایک یوں سمجھ لیں کہ بہودہ قسم کا، لچر قسم کا دعویٰ ذکر کیا ہے۔ جواب یہاں پر ذکر ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد کی 2 آیات، بلکہ ایک آیت کریمہ، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ ان دونوں آیات کریمہ میں آیت نمبر 32 اور 33 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک زعم باطل کو بیان کیا ہے، اور وہ زعم باطل کیا ہے؟ مشرکین اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ آخرت کے عذاب پر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا تذکرہ کرتے، قبر میں پکڑ کا ذکر کرتے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر کرتے تو یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور نافرمانوں کو سزائے دیے جانے کی بات کرتے تو یہ مذاق اڑایا، کسی قوم کو نافرمانی پر تباہ و برباد کرنے کا ذکر کرتے تو یہ مذاق اڑاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر دقت نظر سے، بہت دقیق نظر سے دیکھا جائے تو اس آیت کریمہ، ان دونوں آیات کریمہ کو پچھلی آیت کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے کہ وہ قرآن پاک کو پچھلے لوگوں کی کہانیاں سمجھتے تھے اور انہی کہانیوں پر ہی ہنسا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے اس کو اس انداز میں رد کیا ہے کہ بیوقوفو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں بھیج رہے تو کیا تم سچے ہو؟ کیا تم حق پر ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم پر اللہ عذاب نہیں بھیج رہے تو تمہارے کام اللہ کو اچھے لگتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر تمہاری اچھی لگتی ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہونا تمہارا اچھا لگتا ہے، یا کہ تمہارا بیت اللہ کے ارد گرد رہنا اللہ کو اچھا لگتا ہے، تمہارا بیت اللہ کا مجاور بننا اللہ کو اچھا لگتا ہے؟ یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں۔ سنو، اللہ تم پر عذاب نہیں بھیجتے تو اس کی 2 وجہ ہیں۔ حالانکہ تم تو یہ کہتے ہو کہ اگر یہ محمد
جو بات کرتے ہیں یہ حق ہے، تو اے اللہ ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے. تم یہ کہتے ہو، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ تم پر پتھر برسیں، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تم پر عذاب آئے، ہونا یہی چاہیے. لیکن اللہ ایسا کر نہیں رہے. کیوں؟ دو وجہ. ایک وجہ یہ ہے کہ ذات رسول تمہارے درمیان موجود ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، اور آپ کی موجودگی اللہ کے عذاب کو مانے ہے. کیوں؟ سنیے، پورے قرآن پاک کا آپ مطالعہ کیجئے، کسی بھی قوم پر عذاب بھیجے جانے کے واقعے کو دیکھیے. اس قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں آیا جب تک کہ نبی اس قوم کے درمیان موجود تھے. جب نبی اس قوم سے نکلے ہیں، چاہے ناراض ہو کر کے، چاہے حکم الہی سے نکلے ہیں، تو پھر قوم پر عذاب آیا ہے. جب تک نبی قوم میں موجود ہیں، قوم پر عذاب کسی قوم پر بھی. آپ فرعون کے گھر کے آپ ہی دیکھ لیجئے، قوم عاد کو، سمود کو، قوم نوح کو، سب کو دیکھ لیجئے. جب تک نبی موجود ہیں قوم پر عذاب نہیں آ رہا. 5 نسلیں، 4 مر گئی، 5ویں نسل تھی جو نوح علیہ السلام کے سامنے تھی، عذاب نہیں آیا جب تک کہ نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ کر کے اپنے ماننے والوں کو لے کر کے نکلے نہیں. جب نکلے تو ساری قوم کو اللہ نے پانی کے سپرد کر دیا، فرعون کو غرق کر دیا، ہواؤں کے پیڑوں سے قوم سمود کو ہلاک کر دیا. فارسلنا علیہم الریاح، لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر برسا دیے، قوم عاد کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، وغیرہ وغیرہ. اب سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے، قرآن پاک کا یہ بیان کردہ اصول جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنی سنت بنا رکھی کہ میں جب تک نبی درمیان قوم میں موجود ہوں تو میں عذاب نہیں بھیجا کرتا، تو اسی کی طرف اشارہ کیا کہ ظالموں تم اپنے آپ کو حق پر نہ سمجھو، یہ تو نبی کی برکت ہے کہ نبی تمہارے درمیان میں موجود ہے تو عذاب نہیں آ رہا. جس دن نبی نہیں ہوں گے پھر دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اور اسی کی گویا کہ اشارہ کر دیا کہ جب تک نبی تھے عذاب نہیں آ رہا تھا. اب بدر میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دی، دیکھا نہیں؟ نبی نہیں ہے تو تمہاری اینٹ سے اینٹ بج گئی، تمہاری طاقت اور قوت کے باوجود تم ذلیل و رسوا ہو گئے، مغلوب ہو گئے. ایک بات. دوسری وجہ فرمایا، دوسری وجہ استغفار ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ بخشش طلب کرنا. اب یہ بخشش طلب کرنے کا ذکر جو قرآن پاک نے کیا ہے، اس کی نسبت مشرکین کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور رسول اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے. کیسے؟ مشرکین جب احرام باندھتے تھے عمرے وغیرہ کا، تو اس وقت مشرکین ایک لفظ استعمال کرتے تھے، غفرانک غفرانک غفرانک، تیری بخشش طلب کر رہے ہیں، تیرے بخشش کے طلبگار ہیں، تو معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے. یہ جو لفظ ہے، یہ لفظ استغفار کے معنی میں آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ تم چونکہ استغفار طلب کرتے ہو اس لیے ابھی اللہ تم پر عذاب نہیں بھیج رہے. جس دن استغفار تم نے چھوڑ دیا اللہ عذاب بھیج دیں گے. نبی نہ رہے، استغفار چھوٹ گیا، عذاب آ جائے گا. 2. اچھا، استغفار کا ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے، اور یہ بات میرے ذاتی طور پر مجھے یہ بات زیادہ پسند آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تک مشرکین کے لیے اور جو حدود حرم میں رہنے والے لوگ تھے ان کے لیے استغفار طلب کیا کرتے تھے، مغفرت طلب کیا کرتے تھے. جب آپ مکہ مکرمہ سے نکل آئے تو پھر ان کے لیے مغفرت طلب کرنے والا، ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو دعائیں دینے والا کوئی نہیں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رحمت سینکڑوں ماؤں سے زیادہ اپنی امت کے لیے. آپ علیہ السلام جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ اہل مکہ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے تھے. اس کی برکت تھی کہ پھر اللہ ان پر عذاب نہیں بھیج رہے تھے. جب آپ مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہ برکت کی دعائیں، اپنا مغفرت کی دعائیں کرنے والے ہاتھ اٹھنا بند ہو گئے.
وہ دعائیہ کلمات نکلنا بند ہو گئے، وہ دعائے مغفرت ختم ہو گئی۔ اب جب دعائے مغفرت بھی ختم ہو گئی، ذات رسول بھی وہاں نہ رہی، تو اب عذاب کو ٹالنے والا کوئی سبب موجود نہیں تھا۔ تو اللہ نے پھر عذاب بھیجنے کی ابتدا کر دی بدر سے، اسی کی طرف اشارہ۔ دیکھیے فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ یہ قرآن برحق ہے یا نبی علیہ السلام کا فرمان برحق ہے؟ دونوں، یعنی نبی علیہ السلام کی ذات برحق ہے، تو ہم پر پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیجتے۔ تو پہلی بات تو اللہ نے قبول نہیں کی فوراً، لیکن دوسری بات قبول کر لی اور اس کی ابتدا بدل سے ہو گئی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، فرمایا کہ اور اللہ ایسا نہ تھے، اللہ ایسے نہ تھے کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ جب تک آپ ان میں ہوں تو ان پر عذاب آئے، یہ اللہ نے مناسب ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُم وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور یہ بات بھی کہ وہ بخششیں مانگیں اور انہیں عذاب دے، اللہ ایسے بھی نہیں ہے۔ تو اس سے بھی اشارہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُم وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اس ہم یستغفرون کا معنی مشرکین بھی ہو سکتا ہے، اور ہم یستغفرون سے مراد اہل اسلام بھی ہو سکتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ وسلم کی نسبت سے صحابہ کرام آمین کہنے والے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ۔ یہاں پر ایک اور زعم باطل کا ان کا رد۔ زعم باطل کیا ہے؟ وہ کہا کرتے تھے کہ بیت اللہ ہم نے بنایا، مجاور ہم ہیں، اولاد ابراہیم میں ہم ہیں، طواف ہم کرتے ہیں، ہاں جی، ساری اور حجاج کو پانی ہم پلاتے ہیں، کھانا ہم کھلاتے ہیں، لوگوں کے رہنے سہنے کا انتظام ہم کرتے ہیں، تو لہذا ہم غلط کہاں ہو سکتے ہیں؟ غلط تو وہ ہیں جنہوں نے پھوٹ ڈالی ہے اور بھائی بھائی کو لڑایا ہے، غلط تو وہ ہیں جنہوں نے باپ کو بیٹے سے جدا کیا ہے، یہ غلط ہے، ہم تو غلط نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہے، فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ۔ اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ، یعنی اللہ انہیں عذاب نہ دے؟ کون سی چیز ایسی باقی رہ گئی ہے؟ جب کہ وہ مسجد محترم یعنی حرم میں نماز پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، برائی آ گئی۔ نمبر 2 وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، خود سمجھتے ہیں کہ ہم متولی ہیں لیکن متولی نہیں۔ ان اولیاءه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون، مسجد کے متولی تو اہل تقوی ہوتے ہیں لیکن لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں بہت ساری مسجدوں کے متولی یقین کریں نماز نہیں پڑھنے آتے، اللہ شاہد ہے، ہم نے دیکھے کئی مسجدوں کے متولی آپ کے شہر میں موجود ہیں، ایسے متولی ہیں کبھی نماز پڑھنے آتی نہیں ہیں، صرف جمعے والے دن آتے ہیں اور وہ بھی آ کر کے جتنا چندہ ہوتا ہے جمع کرتے ہیں لے جاتے ہیں۔ اب اور کئی تو ایسے جمعے والے دن بھی نہیں آتے، وہ مسجد کے امام صاحب سے کہتے ہیں چندہ پہنچا دیجیے گا، گویا کہ جگہ ٹیکس ہے، مسجد میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اچھا وہ چندہ سارا جاتا ہے، اگر مسجد میں کسی کام کی ضرورت پڑتی ہے تو امام صاحب سے کہتے ہیں لوگوں سے کہیں کہ یہ کام کروا لیں، وہ جو چندہ ہو رہا ہے جمعے کے جمعے وہ کہاں جا رہا ہے کوئی پتہ نہیں۔ فرمایا مسجد کے متولی تو اہل تقوی ہوتے ہیں لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ اب قرآن پاک ان مشرکین کے زعم باطل کو رد کس انداز میں کر رہا ہے؟ دیکھیے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اس کا نقشہ ذرا سمجھیے گا معذرت کے ساتھ، ایک مثال سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کر بات سمجھیں۔ بہت سارے دوست و احباب یہ جو عرس میلے وغیرہ ہوتے ہیں ان پر جانا عبادت سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں، وہ الگ ایک بحث ہے، ثواب ہے نہیں ہے سب کچھ، لیکن اگر ثواب ہی سمجھتے ہیں، عبادت ہی سمجھتے ہیں ایک منٹ کے لیے، ان کا حال دیکھ لیجئے وہاں جا کے کرتے کیا ہے؟ تالیاں مارتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، بنگڑے ڈالتے ہیں، بھنگ پیتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، رقص کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس سب کو وہ عبادت سمجھ رہے ہیں۔ مشرکین کا حال دیکھ لیجیے، بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، تعمیر نو کی مشرکین نے مکہ نے کی، اب وہ اس تعمیر نو پر اترا رہے ہیں، اولاد ابراہیم میں ہونے پر اترا رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد حرام کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ بالکل نفی کر رہے ہیں۔
اللہ کہتے ہیں یہ مسجد حرام میں نماز نہیں پڑھتے، ان کی نماز تو سوائے سیٹیوں کے تالیاں مارنے کا اور کچھ نہیں ہے۔ ان کی عبادت کیا ہے؟ مسجد حرام بنی تھی توحید کے لیے، انہوں نے مسجد حرام میں 360 بت رکھ دیے۔ مسجد حرام بنی تھی نماز کے لیے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس وادی غیر ذی زرع میں اپنی اولاد کو چھوڑ رہا ہوں، کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ تاکہ یہاں پر اے اللہ نماز قائم کی جائے۔ اب اولاد ابراہیم، مشرکین کون تھے؟ اہل مکہ کون تھے؟ اولاد ابراہیم تھے۔ اولاد ابراہیم ہونے کے باوجود وہ نماز کو سیٹیوں کے سوا کچھ نہیں کر رہے، نماز کو سوائے تالیاں بجانے کو کچھ بھی نہیں کر رہے، توحید کے بجائے 360 بت۔ اور جو فحش اور بے حیائی جس سے ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو روکا، اب اسی کو ترویج دینے کے لیے ننگ دڑنگ طواف کر رہے ہیں، لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے روک رہے ہیں۔ کیا صحابہ کرام کے ساتھ 13 سال تک یہ نہیں ہوا؟ پھر 13 سال تک ہی نہیں، 6 سال کے بعد جب صحابہ کرام عمرہ کے لیے آئے، 1400 لوگ آئے، حضور علیہ السلام کے ساتھ آئے، لیکن انہوں نے روکا نہیں۔ کیا مسجد حرام سے روکنا نہیں؟ یہ ساری چیزیں قرآن پاک کیا بیان کر رہا ہے؟ وما کان الصلاۃ عند البیت الا مکاء وتصدیہ، اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو تم جو کچھ کرتے رہے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ان کا یہ کہنا کہ ہم تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، جواب دیا گیا کہ بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ کے راستے سے روکیں، اللہ کے راستے سے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، منتیں کر کر کے لوگوں کو روکتے ہیں کہ بھائی یہ جو قادیانی ہیں ان کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرو، اس لیے کہ یہ اپنا مال اللہ کے دین کے خلاف خرچ کر رہے ہیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، سو ابھی اور خرچ کریں گے مگر آخر کار وہ خرچ کرنا ان کے لیے سوائے افسوس کے اور کچھ نہ ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانک کے جائیں گے ان قریب۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ اس لیے اللہ نے فیصلہ سنایا تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے یعنی جہنم میں، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے۔ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یہی لوگ کون ہیں؟ خسارہ پانے والے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔